الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله ورسوله ويخش الله ويتقه فأولئك هم الفائزون صدق الله مولانا العلی العظیم۔ محترم بھائیوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں قرآن مقدس کی صورت میں کتاب ہدایت عطا فرمائی ہے، اور اس کتاب میں ہمارے لیے کامیابی کے جتنے راستے ہو سکتے ہیں ان سب کی طرف رہنمائی کر دی گئی ہے۔ اور ایک پہلو قرآن پاک کا یہ بھی ہے کہ یہ سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سچے رسول ہونے کی سب سے بڑی نشانی ہے، اور ایسی نشانی ہے جو قیامت تک باقی رہنے والی ہے۔ نشانیاں تو اللہ تعالیٰ نے سبھی پیغمبروں کو اپنے اپنے زمانے کے اعتبار سے عطا فرمائی۔ مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا عطا فرمایا جو سانپ بن جاتا تھا، لوگ دیکھ کے ایمان لے آئے، ہے لکڑی بن گیا سانپ، پھر پکڑ لیا، پھر لکڑی کی لکڑی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بہت ساری نشانیاں عطا فرمائیں کہ بالکل پیدائشی نابینا کے لیے دعا کر دی تو اس کی آنکھیں روشن ہو گئیں۔ کوڑھی جو بالکل لا علاج ہے اس کے لیے دعا کر دی تو وہ چنگا ہو گیا، صحت مند ہو گیا۔ اور اسی طرح مٹی کا پرندہ سا بنایا، اس پہ دم کر دیا تو اڑتا ہوا چلا گیا، مردے کو زندہ کر دیا۔ یہ سب لوگ دیکھتے تھے اور ایمان لاتے تھے جن کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرماتا۔ حضرت سلمان علیہ السلام کو ایسا زبردست سلطنت کا موقع عطا فرمایا کہ نہ ان سے پہلے کسی کو ایسی سلطنت ملی، نہ ان کے بعد کسی کو ملی۔ ہواؤں پہ حکومت، پورا ان کا دربار اور تخت جس میں سینکڑوں افراد ہوتے تھے، ہوا کو حکم دیا جاتا کہ چلو بھائی چلو اب وہاں چلنا ہے، تو پورا کا پورا تخت اڑا چلا جا رہا ہے۔ یہ ہوائی جہاز تو اب بنائے ہیں لوگوں نے،
اور وہ بھی نہ جانے کن کن چیزوں کے تابع ہیں۔ جب ہوائی تابع ہو جائے تو جہاز کی کیا ضرورت؟ تو کہہ دیا اٹھا کے فلاں جگہ پہنچا دو۔ غدوها شہر ورواحها شہر، اتنی تیز چلتی تھی وہ ہوا کہ صبح کے وقت میں 1 مہینے کی مسافت اور شام کے وقت میں 1 مہینے کی مسافت طے کرتی تھی کہ آدمی 1 مہینے میں جہاں تک پہنچے وہ صبح کی چند ساعات میں پہنچ جائے۔ حضرت داؤد علیہ السلام، ان کے ہاتھ میں لوہے کو موم کر دیا، زرہ بنا دیتے تھے، زبور پڑھا کرتے تھے تو چرند پرند جمع ہو جاتے تھے، ان کے ساتھ وہ بھی دہرایا کرتے تھے۔ ایسے تمام واقعات قرآن پاک میں موجود ہیں۔ یہ سب نشانیاں ہیں، مگر یہ نشانیاں کب تک رہیں؟ جب تک وہ پیغمبر دنیا میں باحیات رہے تو لوگ نشانیاں بھی دیکھتے رہے، اور جب وہ دنیا سے پردہ فرما گئے تو اب نہ وہ لاٹھی رہی، نہ وہ حکومت رہی، نہ وہ مسیحائی رہی، اب تو خبریں ہیں، خبر ہے، بے شک وہ خبر بھی برحق ہے، لیکن آنکھوں سے دیکھنے کی بات الگ ہوتی ہے، خبر کی بات کیا ہے؟ الگ ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے پیغمبر سرور کائنات فخر موجودات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دونوں طرح کی نشانیاں دیں۔ کچھ تو وہ تھیں جو آپ کی حیات میں چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، پیڑ چل کے آ گیا، آپ نے بلایا ادھر آ جاؤ، پیڑ چل کے آ گیا، ٹہنی کو بلایا تو وہ ٹہنی ٹوٹ کر کے چلی اور آپ کے قدموں پہ آ کے گر پڑی۔ پانی بالکل ختم ہو چکا ہے، 2-4 قطرے ہیں، اس میں آپ نے اپنا دست مبارک ڈال دیا تو ان انگلیوں سے پانی نکل پڑا۔ 1400 آدمیوں نے جی بھر کے پی بھی لیا، بھر بھی لیا، پھر بھی بچا رہا۔ نشانیاں ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں، دسیوں ہیں، مگر وہ آپ کی زندگی یعنی دنیاوی زندگی کے اعتبار سے تھیں۔ لیکن یہ جو قرآن پاک ہے یہ ایسی بڑی نشانی ہے جو آپ کی حیات میں بھی نشانی بنی، اور آپ کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی آپ کی سچائی کی نشانی یہ قرآن پاک ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو امی بنایا، لکھنا پڑھنا دنیاوی دستور کے اعتبار سے آپ نہیں جانتے تھے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نعوذ باللہ جاہل تھے، کم علم تھے، لا علم تھے، یہ مطلب نہیں ہے امی کا۔ امی کا مطلب یہ ہے کہ دنیاوی اعتبار سے جو لکھت پڑھت ہوتی ہے اس سے آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے اس کا محتاج نہیں بنایا تھا۔ حضرت مولانا قاری سید صدیق احمد صاحب باندھوی بڑے بزرگ گزرے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ایک شعر ہے، کوئی اعجاز تو دیکھے میرے قرآن ناطق کا، کوئی اعجاز تو دیکھے میرے قرآن ناطق کا، لقب امی ہے لیکن علم کے دریا بہاتے ہیں، لقب امی ہے لیکن علم کے دریا بہاتے ہیں۔ جو امی ہو اس کے قلب اطہر پر اور اس کی زبان سے ایسا عظیم الشان کلام نکلے جس کی مثال لانے سے ساری دنیا عاجز ہو جائے، یہ دلیل ہے کہ یہ کلام اللہ کا کلام ہے، کسی بندے کا کلام نہیں۔ اس میں پرانی خبریں بھی ہیں، پرانے واقعات بھی ہیں جن کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا، آئندہ کی پیش گوئیاں بھی ہیں جو بالکل سچ ہیں، جن کے اندر شک شبے کا کوئی امکان نہیں ہے۔
اور یہ مٹ نہیں سکتا جوں کہ توں جیسے نازل ہوا، جس کیفیت کے ساتھ بعینہ موجود ہے اور موجود رہے گا۔ پیغمبر علیہ السلام نے خود ایک حدیث میں فرمایا کہ اور نبیوں کو تو بہت سی نشانیاں دی گئیں جن کو دیکھ کے لوگ ایمان لائے، مگر میرے لیے اللہ نے خصوصی نشانی قرآن کی شکل میں عطا فرمائی۔ مجھے امید ہے کہ میرے اوپر ایمان لانے والوں کی تعداد سب سے زیادہ ہوگی، کیونکہ باقی رہنے والی نشانی ہے۔ تو اس امت کی ہدایت کا مدار اللہ تعالیٰ نے قرآن پر رکھا ہے۔ جو آدمی، جو افراد، جو قوم، جو معاشرہ قرآن سے جڑا رہے گا وہ ہدایت پر قائم رہے گا، اور قرآن سے ہٹ جائے گا، جتنا ہٹتا جائے گا اتنا ہی گمراہ ہوتا چلا جائے گا۔ اس لیے ہمیں قرآن کے کھوٹے کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، اپنے بچوں کو، بچیوں کو قرآن پڑھانا ہے، اس کے معانی کو سمجھنا بھی ہے۔ پڑھنے میں بھی اجر و ثواب ہے، بے شک ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس سے بہت زیادہ ثواب سمجھ کر پڑھنے میں ہے، کیونکہ کتاب ہدایت ہے۔ ہدایت تو جب ہی دل میں جاگزی ہوگی جب کہ ہمیں پتہ ہو کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ بہت افسوس ہوتا ہے کہ آدمی بڑی پکی عمر کا ہو جاتا ہے، لیکن قرآن کی چند آیتوں کا ترجمہ بھی اسے پتہ نہیں ہوتا۔ چھوٹی چھوٹی صورتیں نماز کے اندر پڑھی جاتی ہیں، اذا زلزلہ والعادیات القاریہ قل هو اللہ، پوری زندگی گزر جاتی ہے، اس کا ترجمہ نہیں پتہ چلتا ہے یا نہیں ایسی بات؟ اس لیے قرآن کو تلاوت بھی اس کی کرنی ہے، چاہے سمجھ میں آئے یا نہ آئے، لیکن ساتھ میں سمجھنے کی بھی کوشش کرنی ہے۔ اگر ہم سمجھ کر پڑھیں گے تو یہ قرآن ہمارے دل پر براہ راست اثر کرے گا۔ اس کی باتیں ایسی ہیں کہ جب آپ اسے پڑھیں اور سمجھ کے پڑھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں، تو ایسا اثر کرتا ہے جیسے کسی کا مونڈھے پکڑ کے جھنجھوڑ دے آدمی، ایسے قرآن اثر کرتا ہے۔ اس سے زیادہ مؤثر کوئی کلام نہیں ہے، اور اس سے زیادہ سچا کوئی کلام نہیں۔ اس لیے ہمیں اپنا رابطہ قرآن سے مضبوط کرنا ہے، بچوں کو، بچیوں کو، گھر والوں کو، اور مساجد میں کسی نماز کے بعد 10-5 منٹ درس قرآن کا سلسلہ ہونا چاہیے۔ تھوڑی بات ہے کہ قطرہ 2 قطرہ بھی ہوگی تو وہ بڑھ کے بہت ہو جائے گی۔ ہم کتنے اوقات اپنے فضول ضائع کر دیتے ہیں ادھر ادھر میں، اگر 10-5 منٹ درس قرآن میں لگا دیں گے تو کیا بڑی بات ہے، فائدہ ہی ہوگا انشاءاللہ۔ تو آپ کے سامنے اس وقت ایک چھوٹی سی آیت پڑھی گئی ہے، 1 لائن کی آیت ہے بس، وہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کامیابی کا گر بتلایا ہے کہ اگر کوئی تم میں سے کامیابی چاہتا ہے تو 4 کام کر لے۔ کتنے؟ 4 کام کر لے تو بھائی کامیاب ہو جائے گا، اس کا نام کامیابوں میں لکھ دیا جائے گا، کامیاب لوگوں میں۔ اب بتائیے ہم لوگ کامیاب لوگوں میں اپنا نام شامل کرانا چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے؟ ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں کامیاب لوگوں میں میرا شمار ہو، تو خالی تمنا کرنے سے تو کام نہیں چلتا، اس کے جو تقاضے ہیں، شرائط ہیں، انہیں پورا کرنا پڑے گا۔ کیا 4 چیزیں؟ نمبر 1، اللہ کی بات مانو، اللہ کی اطاعت کرو۔ نمبر 2، رسول کے کہنے پر چلو۔
نمبر 3 اللہ سے سابقہ زندگی کے بارے میں ڈرو، اور نمبر 4 اگلی زندگی تقوی کے ساتھ گزارو۔ ہر معاملے میں اللہ کی بات، رسول کی بات، اس کو اپنے سامنے رکھو۔ دنیا کیا کہہ رہی ہے نہیں کہہ رہی ہے اس سے فرق نہیں پڑتا، یہ دیکھو اللہ کا رسول اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، بس اس پہ چلو۔ سابقہ زندگی میں جو کوتاہیاں ہوئیں تو اللہ سے ڈر کر ان سے معافی چاہو۔ وَيَخْشَ اللَّهَ، خشیت کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی توبہ جلدی کرتا ہے۔ جس کے دل میں خشیت ہے وہ گناہ پر قائم نہیں رہتا، گناہ ہو جاتا ہے تو جلد از جلد وہ توبہ کرنے کی فکر کرتا ہے، یہ خشیت کا تقاضا ہے۔ اور تقوی والی زندگی گزارو، یعنی اب جو بچی ہوئی زندگی ہے اس کو تقوی کے ساتھ گزارنا ہے کہ جو شریعت کے موافق ہے وہ کرو، جو شریعت کے خلاف ہے اس سے بچو۔ یہ 4 کام جو کرے گا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، وہ پکا کامیاب ہے، اس کو سند مل گئی، اس کو وہ اپنی مراد کو پہنچ جائے گا۔ تو ہے تو یہ چھوٹی سی آیت، لیکن اتنی جامع آیت ہے کہ ساری زندگی کے تمام شعبوں کو شامل ہے، کوئی چیز بچی نہیں۔ بتائیے کیا بچا؟ اطاعت خدا، اطاعت رسول، خشیت اور تقوی۔ مفسرین لکھتے ہیں خشیت کا تعلق ماضی سے اور تقوی کا تعلق مستقبل سے۔ اس لیے ہم سب کو اس آیت کو یاد کرنا چاہیے، اس کے معنی کو مستحضر رکھنا چاہیے، اور اپنی جو یہ مختصر سی زندگی ہے دنیا کی، اس کو کارآمد بنانے کی فکر ہونی چاہیے۔ اب تو ویسے بھی آپ نے دیکھ لیا اور دیکھ رہے ہیں کہ خلاف تصور کیسی وبا آئی۔ اللہ کرے کہ ہم سب اس سے محفوظ رہیں، انسانیت محفوظ رہے، کہ آدمی سوچ بھی نہیں سکتا تھا اور کیسے جنازے اٹھ گئے۔ ابھی ایک صاحب آئے تھے بنگلور سے، وہ اپنے قریب کے قبرستان کی بات بتا رہے تھے شہر کی، کہ ان 5 مہینوں میں 750 لوگ وہاں دفن کیے گئے، یعنی کبھی جگہ باقی نہیں رہی، بڑے شہروں کے قبرستانوں میں جگہ باقی نہیں رہی۔ جو تنظیمیں تجہیز و تکفین کا کام کر رہی تھیں ان کو فرصت نہیں ملتی تھی، ادھر سے فارغ نہیں، ادھر سے فون آ رہا ہے کہ یہاں یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس علاقے میں تو پھر بھی بہت خیر فرمائی، بڑے بڑے شہروں کی جو خبریں آئیں اور جو لوگوں نے جو چیزیں بیان کی تو آدمی کے سامنے اپنی موت کا منظر گھوم گیا، کیسے کیسے لوگ چل دیے۔ تو ہماری بھی تو کوئی گارنٹی تو ہے نہیں، ضمانت تو ہے نہیں۔ اس لیے عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ جو کوتاہیاں ہوئیں اس پہ فوراً آدمی توبہ کر لے سچی، اور اگلی زندگی درست گزارنے کی توفیق اللہ تعالیٰ سے طلب کرے اور ہمت سے کام لے۔ تو یہ جو مختصر سی زندگی ہے یہ اگلی زندگی کے لیے نفع بخش بن جائے گی، معاون بن جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور ہر طرح کے شرور سے محفوظ فرمائے، عافیت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم لک الحمد ولک الشکر لا نحصی ثناء علیک أنت كما أثنيت على نفسك فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد
وعلى آل سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد كما صليت وسلمت وباركت وترحمت وتحننت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد۔ الہ العالمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری غلطیوں سے درگزر فرما، کوتاہیوں سے صرف نظر فرما، عیوب کی ستر پوشی فرما۔ جب تک بھی جینا مقدر ہے دین پر جینا نصیب فرما، جب موت آئے تو حسن خاتمہ عطا فرما۔ الہ العالمین ہر قسم کی وبائی اور غیر وبائی بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما، اپنی نعمتوں سے تا زندگی فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری اگلی زندگی پہلی زندگی کے مقابلے میں بہتر بنا۔ الہ العالمین جو بھی خیر کی باتیں پیغمبر علیہ السلام نے آپ سے مانگی ہیں وہ سب ہمیں بھی عطا فرما، اور جن شرور سے پناہ چاہیے ان سب سے ہمیں بھی پناہ عطا فرما۔ الہ العالمین اپنی اطاعت کی لذت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، ہم سب کو متحابین فی اللہ میں شامل فرما۔ الہ العالمین اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو مالا مال فرما، اس گھر میں خیر و برکت اور ہر اعتبار سے عافیت کے فیصلے فرما، اس پورے علاقے پر رحمتوں کا نزول فرما، ہر قسم کے فتنوں سے اور شرور سے یہاں کے رہنے والوں کو محفوظ فرما۔ الہ العالمین جو مرحومین ہیں ان سب کی قبروں کو نور سے منور فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، بے گھروں کو گھر، بے سہاروں کو سہارا، بے روزگاروں کو حلال طیب پاکیزہ روزی عطا فرما۔ الہ العالمین اپنے فضل و کرم سے ہمارے تمام ناقص کاموں کو مکمل فرما، بگڑے ہوئے کاموں کو درست فرما، ہمارا انجام بہتر سے بہتر فرما، دنیا آخرت کی ذلت و رسوائی سے حفاظت فرما۔ الہ العالمین ہماری تمام ضروریات کا غیب سے تکفل فرما، اپنا محتاج بنا کر بندوں کا محتاج مت بنا۔ الہ العالمین اپنے فضل و کرم سے ہمارے اساتذہ، والدین، مشائخ، اعزاء، اقرباء، محبین، متعلقین، محسنین، معاونین سب کے لیے خیر کے فیصلے فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ۔